ہمارے حضرت پہ حملہ ہوا, حضرت نے گارڈ رکھے ہوئے تھے حفاظت کے لیے, تو سب سے زیادہ ان گارڈ پہ اعتراض دیندار حضرات نے کیا ہے, نمازیوں نے, کہ ان کو اللہ پہ توکل نہیں ہے, اپنے ساتھ گارڈ لے کے گھومتے ہیں, سب سے زیادہ اعتراضات. پھر جب حملہ ہوا اور حضرت کا ایک پٹھان گارڈ تھا, اس نے جان دی, شہید ہو گیا اور سب کو بچا لیا, ہمیں بھی بچا لیا. ہم مدرسے میں سو رہے تھے, دہشت گرد آئے, فائرنگ کی, ہمارے اوپر سے گولیاں گزر کے گئی ہیں. وہ جو حضرت نے گارڈ رکھا تھا, اللہ نے اس کی برکت سے ہمیں بھی زندگی دی. وہ اپنی جان پہ کھیل کے اس نے حضرت کو بھی بچایا, ہمیں بھی بچایا, مدرسے کے سب طلبہ کو بچایا. تو جب یہ کیس ہوا ہے تو پھر وہی جو نمازی حضرت پہ اعتراض کرتے تھے, انہوں نے کہا کہ اچھا کیا آپ نے گارڈ رکھا. حضرت نے فرمایا ایک کو مروا دیا, اس کے بعد کہہ رہے ہو کہ بولو بھائی اچھا کیا. تو یہ ہمارے جو نمازی لوگ ہیں نا, اللہ کی پناہ ہے, مجھے بہت غصہ آتا ہے ان کی حرکتوں پہ. جو دیندار لوگ ہیں وہ نہیں بات سمجھتے. ایک عام نارمل آدمی کو سمجھائے نا, جس کا مذہب سے رشتہ نہیں ہے, وہ 2 اور 2 4 کی طرح 2 منٹ میں بات سمجھ جائے گا. تو وہ گارڈ حضرت نے رکھے ہوئے تھے, اس پہ بڑے بڑے یعنی دینداروں نے اعتراض کیے کہ ان میں اتنے بڑے ولی اللہ بنتے ہیں مگر اللہ پہ توکل نہیں ہے. حضرت نے تو گارڈ ایسے رکھے ہوئے تھے, وہ کسی کو معاف نہیں کرتے تھے. تو پھر نماز کے دوران ممبر پہ گارڈ کھڑا ہوتا تھا اسلحہ لے کے. اس پہ بہت سے لوگوں کا ایمان متزلزل ہو گیا کہ یہ اللہ والے سمجھ کے ہم ان کے پاس آتے تھے, اور انہوں نے بندوقیں رکھی ہوئی ہیں, گارڈ رکھے ہوئے ہیں, اور سب لائسنس تھا سب کے پاس. تو اعتراضات شروع کر دیے. جب ایک گارڈ شہید ہوا اور درجنوں طلبہ بچے ہیں, تو پھر بعض لوگوں نے کہا کہ اچھا کیا. اور انہی دنوں پھر مولانا یوسف الجھانوی رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے. حضرت نے فرمایا, حضرت مولانا یوسف الجھانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت پہ حضرت کو اتنا غم تھا. حضرت نے فرمایا یہ دیندار لوگ اپنی دکانوں پہ اتنے موٹے موٹے تالے ڈالتے ہیں, یہاں توکل نہیں کرتے, اور ایک عالم کو گارڈ نہیں دے سکے یہ لوگ. کیا لینے, بڑے آرام سے بندوق رکھ کے ایک بندہ گیا اور گولی مار کے چلا گیا. یہ مذہب کی تعلیمات نہیں ہے. خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. قرآن کے الفاظ دیکھو, اے ایمان والو اپنے بچاؤ کی تدبیر کو لازم پکڑو. اور آپ قرآن کے الفاظ دیکھیں کہ اے ایمان والو جب تم نماز کی حالت میں ہو میدان جنگ میں, تو اسلحہ اٹھا کے نماز پڑھو. کیوں؟ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ. کافر یہ چاہتا ہے کہ تم چند لمحوں کے لیے اپنے اسلحہ سے غافل ہو. فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً. اچانک وہ تمہیں حملہ کر دے. صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ کہہ رہے اسلحے سے غافل نماز کی حالت میں بھی نہیں ہونا. وہ صحابہ کہہ سکتے تھے ہم تو اللہ کی یاد میں مشغول ہیں, بچانے والا کون ہے؟ بولو نا بھائی کیا ہو گیا. صحابہ کہہ سکتے تھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ کی یاد میں مشغول ہیں, تو نماز تو بچاتی ہے نا. اللہ کی طرف توجہ اور ابھی بھی تلوار پہ نظر, یہ تو ایمان نہ ہوا. نہ نہ نہ, اللہ نے کہا کافر یہی چاہتا ہے کہ تم نماز میں اتنے منہمک ہو جاؤ کہ اسلحے سے غافل ہو جاؤ. تو دونوں چیزیں ساتھ لے کے چلنا ہے, نماز بھی پڑھنی ہے اور اسلحہ بھی رکھنا ہے. حتیٰ کہ میدان جنگ میں نماز کا طریقہ ہی چینج کر دیا کہ جماعت سے نماز پڑھنی ہے, 1 رکعت نبی کے پیچھے پڑھو گے. جب 1 رکعت اگلی رکعت میں نبی کھڑے ہوں تو یہ والا فریق نماز ہی کی حالت میں صف اول میں جا کے کھڑا ہو جائے, دوسرا فریق آئے وہ دوسری رکعت پڑھے. پہلے والے فریق کی نماز نہیں ٹوٹی, سمجھ رہے, حالانکہ وہ چل بھی رہے ہیں, لیکن جنگ میں معاف کر دیا کہ جان بچانا پہلے ہے, نماز کا جو مخصوص طریقہ ہے وہ بولو بھائی بعد میں. غزوہ خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیروں کی بوچھاڑ تھی, آپ کی 4 نمازیں قضا ہوئی ہیں, اس لیے کہ نماز پڑھتے تو کیا لگتے, تیر لگتے. اب اگر کوئی یہ تقریر کرے وہاں جا کے کہ بھائی نماز تو بچاتی ہے, کوئی بات نہیں, نماز پڑھیں, نبی کی میت میں جماعت سے نماز پڑھیں, بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. نبی نے تو ایسا نہیں کہا, اور آپ نے بددعا دی کافروں کو کہ اللہ ان کو تباہ کرے, ان کی وجہ سے ہماری نماز ضائع ہو گئی. تو اس لیے بھائی کچھ سینس استعمال کرنی چاہیے, بے وقوفوں والی باتیں ہر وقت ایک ہی
موضوع لے کے ہمیں اس لیے بولنا پڑتا ہے کہ ایک ہی چیز کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں بار بار. پھر تھوڑے دن میں کوئی کچھ بولنا شروع کر دے گا, پھر کوئی بولنا شروع کر دے گا, پھر کوئی کچھ بولنا شروع کر دے گا. تو